آج قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العالمین اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، اور اللہ رب العالمین جلاتا یعنی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج کے موجودہ حالات کو اگر ہم ایک نظر دیکھیں اور ایک نظر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو دیکھیں، مفسرین کرام کے بیانات کو دیکھیں، تو پھر واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم آج کہاں کھڑے ہیں، امت مصطفیٰ کہاں کھڑی ہے۔ آج جو کردار ہمارے حکمرانوں کو ادا کرنا چاہیے تھا، کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، آج یہ دیکھنا ہے کہ جو کردار مجھے اور آپ کو ادا کرنا تھا، کیا وہ کردار میں اور آپ ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہمیں اس کا امتحان کیا دینا ہوگا، اور آخر میں جا کر ہمیں اس کا رزلٹ کیا ملے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ بنو، یعنی تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ، تمہارا تجزیہ ان کے جیسا نہ ہو کہ جو ایمان سے خالی ہیں، کہ جن کے دل میں ایمان کی، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی طرح نہ بننا جو صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی طرح نہ بننا کہ جب کوئی جہاد یا سفر میں موت سے دوچار ہوتا دیکھیں تو یہ کہتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر تم ہمارے پاس ہوتے، لو کانوا، اگر ہوتے تم عندنا ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیتے، ہم تمہیں قتل نہیں ہونے دیتے، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے۔ آج بھی دین متین کی تعلیمات سے خالی لوگ اور شریعت مطہرہ کو نہ سمجھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غزہ والے مزاحمت نہ کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، سوچو ذرا، قرآن سے کتنی دوری ہے، دین سے کتنی دوری ہے۔ رب العالمین نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زندہ بھی ہم کرتے ہیں، مارتے بھی ہم ہیں۔ آپ دیکھیں، کیا گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے لوگوں کو موت نہیں آ جاتی؟ کیا پیدا ہوتے ہوئے بچے کو موت نہیں آ جاتی؟ کیا گھر کے سیو کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ انتقال نہیں کر جاتے؟ کیا یہ سب کچھ اگر مر جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں، جواب یہی ہے، واللہ یحیی و یمیت، وہی رب زندہ کرتا ہے، وہی رب مارتا ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ یہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، وہ رب جس کو چاہے، جیسے چاہے، جس حال میں چاہے اس دنیا سے بلا لے۔ تو پتہ چلا کہ یہ فقط کافرانہ سوچ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، ایسا نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ تو قرآن اس سوچ کی تردید کر رہا ہے، اس سوچ کو رد کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ رب العالمین نے جن لوگوں کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ آج ہم فلسطین کے مسلمانوں، نوجوانوں، شہید ہونے والے بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کو ان کے بارے میں یہی جملے کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اگر یہ نہ لڑتے تو بچ جاتے، اگر یہ مزاحمت نہ کرتے، خاموش رہتے تو غزہ اتنا نہ اجڑتا۔ اے اللہ کے بندو، یہ وہی جملے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کافروں کی سوچ قرار دیا ہے۔ یہ وہی جملے ہیں جو ایمان والوں کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ کیا تم اللہ کی قدرت کو بھول گئے؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے؟ رب العالمین نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر وقت بھی مقرر کر دیا۔ یہ سب کچھ ایمان والے کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے،
اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی موت اللہ نے جہاں لکھی ہے کوئی کچھ بھی کر لے اس کی موت وہیں آ کر رہے گی. اور آگے ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، لیکن یہ حسرت کسی ایمان والے کو زیب نہیں دیتی. آخر میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا رب جانتا ہے. فلسطین کے اندر کٹنے والے مسلمان کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا رب جانتا ہے. آج منافق کیا کر رہا ہے یہ بھی ہمارا رب جانتا ہے. ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا رب جانتا ہے. آج کفار ایک ہو کر مسلمانوں کے کیسے ٹکڑے کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا رب جانتا ہے. اور یقین رکھیں وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو مفصل بیان کیا جائے. صرف آپ کے گوش گزار چند الفاظ کر کے اجازت چاہوں گا کہ آج مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ رب العالمین اہل غزہ کے حالات سے واقف نہیں؟ یقیناً واقف ہے. کیا نبی کریم علیہ السلام اہل غزہ کے حالات سے واقف نہیں؟ یقیناً واقف ہیں. کیا اولیاء کرام اہل غزہ کے یا مسلمانوں کے حالات سے واقف نہیں؟ یقیناً واقف ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے فتح و نصرت کے ذریعے آج اسرائیل صفحہ ہستی سے نہیں مٹا، آج امریکہ صفحہ ہستی سے نہیں مٹا، آج برما پر ظلم کرنے والے صفحہ ہستی سے نہیں مٹے؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی تو بات ہے، آخر کوئی ایک تو وجہ ہے کہ جس وجہ سے آج بھی وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور آئے دن مسلمانوں کو پہلے سے بڑھ کر اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جی ہاں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ رب العالمین چاہے تو وہ چند لمحوں کے اندر، بلکہ رب العالمین تو کون فرما دے فیکون تو بس وہ ہو جاتا ہے. تو کیوں ایسا ہے کہ آج بھی غزہ کے اندر ظلم جاری ہے، غزہ کے اندر ننھے بچے کٹ رہے ہیں، ایسی ویڈیوز ایسی تصاویر دیکھنے کو مل رہی ہیں. اللہ اکبر، دل کانپ اٹھتا ہے. کسی کا سر تن سے جدا ہو گیا، کسی کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، کسی کے بازو کٹ گئے، کسی کے ٹانگیں کٹ گئی، اور مائیں اپنے ننھے بچوں کو دفنا رہی ہیں، اور کفن کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں، اور مریضوں کے لیے علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے، آج کھانے کے لیے غذا میسر نہیں ہے، آج پہننے کے لیے لباس میسر نہیں ہے. اللہ اکبر، اتنا برا حال آخر کافروں نے کر دیا. لیکن پھر بھی ان فلسطین پر، ان فلسطینیوں اور اہل غزہ پر یہ ظلم کیوں جاری ہے؟ یہ امت مصطفیٰ کا امتحان ہے، یہ امت محمدیہ کا امتحان ہے. آج یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ 72 یا 73 میدان کربلا میں آئے اور باقی یزیدیت کی فوج تھی، تو اس وقت کے مسلمانوں کی بڑی تعداد کہاں تھی؟ یہ بڑا المیہ ہے، بہت بڑا یہ سوال ہے. تو آج کے وقت کو دیکھ لیں، آج غزہ کے اندر 56,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، آج غزہ کے اندر لاکھوں لوگ زخمی ہیں. آج غزہ کے اندر جو کل 2021 کے اندر یا 2023 کے اندر غالباً حشاش اور بشاش شہر تھا، آج اس کو مٹی کے ملبے کے اندر دبا دیا گیا ہے. آخر یہ ظلم کیوں ہو گیا ہے؟ آپ خود دیکھیں امت مصطفیٰ کہاں ہے؟ آج 57 اسلامی ممالک کے حکمران کہاں ہیں؟ کہاں ہے امت مصطفیٰ؟ کہاں ہے امت محمدیہ؟ آج کیوں غفلت کی نیند میں ہے؟ آج کیوں امت مصطفیٰ بیدار نہیں ہے؟ اور اگر یہ امت بیدار ہو جائے اور ایک للکار سے کافروں کو خالی پکارے کہ اپنے ظلم کی انتہا بند کرو ورنہ محمد عربی کے غلام تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ فلسطین کی طرف میزائل پھینک سکیں. آج جس طرح یہ امت تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے اور اپنے دنیا کے اندر، دنیا کے ہوس کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر بے پرواہ گم ہے، اسی طرح جب امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں تھے، یزیدیت کا سامنا کر رہے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے، اس وقت بھی لوگوں کا یہی کردار تھا، لوگوں کے یہی رویے تھے، لوگوں کے یہی کٹنے والے الفاظ تھے. آج مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت حالت جہاد میں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو
उन मुजाहिदीन तक पहुंचना तो चाहते हैं, उन मुजाहिदीन के दर्द को महसूस तो कर रहे हैं, अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं, दिल अफसुर्दा है, कलेजे फट रहे हैं, जान निकल रही है। यकीन माने, अगर गौर करें तो आज हमारी जानें हमें बोझ महसूस होती हैं कि अल्लाह ऐसे वक्त में भी हमें जिंदगी अता की कि जब हम बेबस हैं, नन्हे बच्चे फलस्तीन के अंदर कट रहे हैं और हम नरम और नाजुक बिस्तरों के अंदर आराम कर रहे हैं, अपने घरों के अंदर सो रहे हैं, अपने दुनिया और माल और दौलत के हवस के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। मौला, इस तरह की कैसी जिंदगी हमें अता की? या फिर हमें वो कुव्वत अता कर कि इसराइल के गिरबानों को चाक करें, या फिर ऐसी जिंदगी से शहादत की मौत ही अच्छी है। आज ये जिंदगी बेहिस नजर आती है, आज ये जिंदगी बिला वजह की एक बोझ महसूस होता है। क्या वजह है? रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए इरशाद फरमाया जो मुजाहिदीन के साथ जिहाद के लिए जाना चाहते हैं, तड़प रखते हैं, पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए रब फरमाता है मुआफी है, ऐसे लोगों के लिए मुआफी है। हाँ, माफी किन लोगों के लिए नहीं है? मुआफी उन लोगों के लिए नहीं है जो इतना बड़े जुल्म को भी एक ड्रामा समझे, इतने बड़े जुल्म की इंतहा को भी मजाक समझे, इतने बड़े जुल्म की इंतहा को भी ये कहें कि ये उनका मसला है। आज मुस्लिम तो मुस्लिम रह गए, काफिर भी फलस्तीन के हक में खड़े हैं, सजाए एहतिजाज बुलंद कर रहे हैं।